الحمد لله نحمده على توفيقه ونسأله هداية طريقه ونطلب منه إلهام الحق بتحقيقه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم. درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت، قابل احترام سامعین کرام، عید کی چھٹیوں کے بعد درس قرآن کی اس پر نور محفل میں دوبارہ مل بیٹھنے کی توفیق ملنے پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں کہ فتنوں کے اس دور میں وہ ہمیں قرآن و سنت کے ساتھ جوڑے رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب اس طرح فتنے آئیں گے جیسے کسی مالا کو کاٹا جائے. تسبیح کی مالا ہوتی ہے، اس میں بے شمار موتی ہوتی ہے. اس مالا کو کاٹا جائے تو جس طرح جلدی جلدی موتی گرنا شروع ہوتے ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. قیامت کے قریب اس طرح فتنے رونما ہوں. تو یہ یقیناً قرب قیامت کا زمانہ ہے اور فتنے اسی رفتار سے پیدا ہو رہے ہیں جس رفتار سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے. تو آپ نے فتنوں سے بچنے کے لیے دو طریقے بتائے. ایک طریقہ وہ تھا کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو. حضور نے فرمایا دانتوں سے پکڑ لو کتاب اللہ، یہ تم سے چھوٹنے نہ پائے. یہ ہدایت کی ضمانت ہے، یہ فتنوں سے بچنے کی یقینی تدبیر ہے. اور دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
جو آپ کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت کی توسط سے ہمیں پہنچی ہے۔ تو مختصراً ہم یوں کہہ سکتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، ان کو مضبوطی سے پکڑنا یہ فتنوں سے بچنے کی ایک کارگر تدبیر ہے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یوں تو ذی الحجہ کا مہینہ مسلمانوں کے لیے بڑی عید کی بڑی خوشیاں لاتا ہے، لیکن یہی مہینہ بڑی خوشیوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑی غمناک داستان کو بھی تازہ کر دیتا ہے۔ وہ غمناک داستان جو میرے نبی کے شہر میں مدینۃ المنورہ میں میرے نبی کے مبارک اور منور شہر میں پیش آئی، کرب و الم کی ایسی داستان، ظلم و تشدد کی ایسی داستان جس کی مثال ملنا مشکل ہے، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہی شہر میں میرے نبی کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آئی۔ 18 ذی الحجہ کو خلیفہ ثالث کی شہادت کا دن ہے۔ اس مناسبت سے آج کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ 18 ذی الحجہ سے 10 محرم تک 21-22 دن کا سفر ہے۔ ان اس 21-22 دن کے سفر میں مسلمانوں کو 3 سانحات کی یاد ان 21 دنوں کے سفر میں آتی ہے۔ 18 ذی الحجہ یوم شہادت حضرت عثمان، یکم محرم یوم شہادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور 10 محرم الحرام نواسہ رسول جنتی نوجوانوں کے سردار سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت۔ تو آج حضرت عثمان کے کچھ فضائل اور مختصر سا تعارف، ان کے بارے میں جو اس آیت میں بشارت آئی ہے اور پھر حدیث میں بشارتیں آئی ہیں، اگلے 2 دروس انشاءاللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، عظمت اور بالخصوص ان کا انداز حکومت، ان کا انداز سیاست، ان کا عدل و انصاف، اس پہ ہمارے 2 درس ہوں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد شان اہل بیت اور مومنوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اہل بیت اعظام کا ذکر خیر ہوگا۔ قرآن مجید نے یوں تو سارے صحابہ کو جنتی قرار دیا ہے۔ ایک بڑا اصولی مسئلہ ہے جس کو ہر مسلمان اپنے دماغ میں جگہ دے اور اپنے دل کی تختیوں پہ لکھے۔ میں نے کہا نا فتنے آئیں گے، ان فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ بغض صحابہ کا فتنہ بھی۔ ایک تو وہ کالی صورت میں پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے ہی، لیکن وہ تو اوپر سے بھی کالے اندر سے بھی کالے۔ فتنے کا جو نیا انداز ہے کہ اہل سنت مسلمانوں کے دل و دماغ میں شکوک و شبہات کے بیج بوئے جا رہے ہیں، انہیں صحابہ سے دور کیا جا رہا ہے۔ تو آپ اپنے دل کی تختیوں پہ یہ آیت لکھ لیں، کُلًّا وعد اللہ الحسنى، کُلًّا میرے نبی کے سارے صحابہ، کل تو ہم اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، کل جہان نے یہ دیکھا، کل کائنات میرے اللہ نے بنا، یہ وہی کل ہے۔ ایک کل اور بھی ہے نا، 2 نقطے آڑا اور جڑا 3 داڑے کے رہنے ہو، تو وہ آپ نے بنایا ہے۔ وہ لوگ اس کو مان لیتے ہیں جو لوگوں نے کل بنایا ہے، اور جو قرآن نے کل کاف کشو اڑا یہ بتایا ہے، کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے نبی کے ہر صحابی کو جنت کی بشارت عطا کی۔ اس سے پہلے اللہ نے تقسیم بھی کی،
کہ مکہ فتح ہونے سے جو پہلے مسلمان ہوئے وہ بھی نبی کے صحابہ ہیں، جو بعد میں مسلمان ہوئے مقام و مرتبے میں ضرور فرق ہے، جس طرح انبیاء میں مقام و مرتبے میں فرق ہے اسی طرح صحابہ میں بھی مقام و مرتبے کا فرق ہے۔ آج ہی میں مطالعہ کر رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم حضور کے زمانے میں یہ آپس میں باتیں کرتے تھے، بھائی سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے، تو سب کی زبان پہ ایک ہی آتا تھا، ابو بکر، ثم عمر ثم عثمان۔ حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ حضرت عثمان تک صحابہ آپس میں باتیں کرتے تھے، پہلا نمبر فضیلت میں، خلافت میں تو ہے ہی ہے، فضیلت میں بھی یہی ترتیب ہے، پہلا نمبر حضرت ابو بکر کا، دوسرا حضرت عمر کا، تیسرا حضرت عثمان کا۔ تو اللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ بعد میں پھر ہم فضیلت نہیں دیتے تھے، لیکن دیگر روایات سے اور امت کے اتفاق سے یہ بات ہے کہ چوتھا نمبر خلافت میں بھی حضرت علی کا ہے اور فضیلت میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو یہ فرق ہے مراتب کا، لیکن جنتی ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ میرے نبی کا ہر صحابی جنت کا مستحق ہے، سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، لیکن اللہ نے کچھ صحابہ کو عظمت کے آسمان تک پہنچا دیا۔ پارہ نمبر 11 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں والسابقون الاولون، وہ خوش نصیب لوگ جو اسلام قبول کرنے میں ساری کائنات کو پیچھے چھوڑ گئے، ان کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ اور خلیفہ ثالث سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ السابقون الاولون میں سے، بہت بڑا شرف، بہت بڑا اعزاز جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو چار چاند لگاتا ہے کہ یہ بالکل ابتدائی زمانے میں مسلمان ہوئے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حضور کی دعوت سے مسلمان بھی نہیں ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت سے مسلمان ہوئے۔ ابوبکر صدیق نے دعوت دی، ترغیب دی، سلیم الفطرت انسان تھے، خود فرماتے ہیں میں نے اسلام کا زمانہ تو پھر ظاہر ہے اسلام کا زمانہ تھا، وہ کہتے ہیں زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی شراب نہیں پی، میں نے کبھی بدکاری نہیں کی، میں نے کبھی کسی کو ناحق قتل نہیں کیا، سلیم الفطرت بندہ، سدھ دل لاڑا۔ اس کے سامنے جب دعوت حق پیش ہوئی تو یہ آمادہ ہو گئے، اتفاق سے اوپر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ ابوبکر صدیق ذہن بنا چکے ہیں، زمین انبار کر چکے ہیں، اوپر سے حضور تشریف لے آتے ہیں۔ حضور جو ہی اسلام کی بات کرتے ہیں، زرخیز زمین پہ بارش کا ایک قطرہ بھی پڑتا ہے تو وہ سبزے کی صورت میں اپنے تحفے اور اپنی قیمتی چیزیں باہر نکال دیتی ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی بات کی، حضرت عثمان کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے اس دور میں کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا تھا؟ آ بیل مجھے مار مطلب تھا، مصیبتیں، تکلیفیں، دکھ، اور مکہ کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہے، بڑے دولت مند ہیں، اسلام قبول کر لیا، اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا اللہ کی خاطر۔ پھر میرے اللہ نے بھی ان کو ایسا رنگ لگایا، ایسی عظمتیں دی کہ پھر دنیا دیکھتی رہتی ہے۔ ابتدا میں اسلام قبول کیا، اسلام کے داعی بنے، اور پھر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے بعد جو روئے زمین پہ اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر ہجرت ہوئی ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بعد وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں جو مسلمان مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، حضرت عثمان اپنی اہلیہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی صاحبزادی ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ اعزاز انہیں حاصل ہوا۔ پھر دوسری ہجرت مدینہ کی طرف، حضرت عثمان کا جہاں ذکر ملتا ہے وہاں لکھا ہوتا ہے ذل ہجرتین، دو ہجرتوں والے، ایک مکہ سے حبشہ کی طرف اور ایک مدینہ کی طرف، دو ہجرتیں نصیب میں۔ مدینہ منورہ میں آئے، وہاں مسلمانوں کو
جو بھی ضرورت پیش آتی اور اس میں مالی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا تو سب سے پہلے جو شخصیت اپنے خزانوں کا منہ کھولتی اس کا نام سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی۔ سب سے پہلے مدینہ میں پانی کی تنگی تھی، ایک ہی کنواں تھا میٹھے پانی کا، وہ تھا یہودی کی ملکیت۔ وہ یہودی خبیث الفطرت ہوتے ہیں، سب سے گندے، تو یہ مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، مہنگا پانی بیچنا اور مرضی ہوئی تو دینا ہی نہیں۔ اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے جب پیسوں سے بھی آپ کو چیز نہیں مل رہی، چیز مہنگا ہونا سستا ہونا یہ ایک الگ معاملہ ہے، اور ایک معاملہ کہ آپ پیسے اٹھا کے پھر رہے ہیں آپ کو وہ چیز نہیں مل رہی۔ تو ہمیں احساس ہے جب پیٹرول کا بحران پیدا ہوتا ہے ہم کتنے ذلیل ہوتے ہیں، 250-300 روپے لیٹر تھے، 100 نہ پیٹرول دے رہے ہیں پمپ پر، اتنی پریشانی بنتی ہے کہ پیسے پاس ہیں چیز نہیں مل رہی۔ تو یہودی ایسا کرتے جب دل نہیں، مسلمان ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں وہ پانی دیتے ہی نہیں۔ حضرت عثمان نے اس صورتحال کو دیکھا، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے جو مسلمانوں کے پانی کا مسئلہ حل کرے، میں محمد الرسول اللہ اس کو جنت کی ضمانت دیتا۔ حضرت عثمان فوراً گئے اس یہودی کے پاس کہ مانگ کیا مانگتا ہے اس کنویں کی قیمت۔ اس نے جو منہ سے نکالا حضرت عثمان نے وہ قیمت اس کے منہ پہ ماری اور اس سے کنواں خرید کے اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ بہت بڑا مسئلہ حل کیا۔ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، اس کے پاس وسعت گنجائش ہو اور وہ رفاہ عامہ کی کام نہ کرے تو وہ کامل مسلمان نہیں بن سکتا۔ اس کی جو گنجائش ہے، جو وسعت ہے، جس کی آپ جتنی مدد کرنے کی پوزیشن میں ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ کسی شخص پہ چھوٹی پریشانی ہے آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، یا مسلمانوں کی کوئی اجتماعی پریشانی ہے اس میں آپ حصہ ڈال سکتے ہیں، آپ مدد کر سکتے ہیں، پھر بھی آپ نہیں کرتے تو پھر یقین جانیے آپ کا ایمان اور آپ کا اسلام مکمل نہیں۔ آپ صرف پھر صحابہ کا نام لیتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے نہیں ہیں۔ ان کی سخاوت کا ایک الگ باب ہے، میرے پاس کل 30 منٹ ہوتے ہیں، میں سارے واقعات کی تفصیل میں نہیں جاتا، انتہائی اختصار سے۔ وہ مسجد نبی کے لیے جگہ خریدنے کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبی کی بنیادی جگہ تو حضور کے آتے ہی خرید لی گئی، لیکن اس کی جب توسیع کی ضرورت پڑی۔ اچھا مزے کی بات ذہن میں آ گئی، حضور جب مدینہ منورہ آئے نا تو اللہ کی حکم سے یہ زمین کا ایک ٹکڑا پسند کیا گیا کہ اس جگہ مسجد بنائی جائے گی۔ حضور نے پوچھا بھائی اس کا مالک کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ وہ 2 یتیم بچے تھے، ان کا والد فوت ہو گیا تھا، یہ زمین ان کی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم پیسے نہیں لیتے بھائی، مسجد کے لیے زمین ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، میں قیمتاً لوں، میں قیمتاً لوں، بھائی ہمیں یہ جگہ پسند آ گئی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں نبی ہونے کے روب سے، استاد ہونے کے روب سے، پیر ہونے کے روب سے، مرشد ہونے کے روب سے مفت میں یہ چیز ہتھیار ہوں۔ ایک یہ ہے کہ ویسے ہی کوئی بندہ آگے کہہ دیتا ہے میں یہ جگہ مسجد کے لیے دیتا ہوں یا میں یہ چیز اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ آپ خود گئے اس سے بات کی، اب اس میں یہ احتمال ہے کہ وہ آپ کے استاد ہونے کی وجہ سے یا آپ کے کسی عہدے کی وجہ سے وہ آپ سے پیسے نہیں لے رہا، تو ایسی صورتحال میں نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے وہ رقم اسے دینی چاہیے۔ کئی لوگ کہتے ہیں استاد جی پیسے نہ دو، میں انہیں کہتا ہوں کہ پھر جس دن آپ نے خود دی نا تو وہ میں سمجھوں گا کہ یہ آپ کی طرف سے۔ آج تو میں آیا ہوں، میں خود چل کے آیا ہوں، میں نے اپنی ضرورت کی چیز خریدنی ہے، یہ رکھیں آپ پیسے، ہاں اگر آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہم انکار بھی اجڑا آپ دیونا وہ الگ ہے، وہ کیا ہے، ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں میں قیمتاً لوں گا، اور پھر جب توسیع کی باری آئی پھر خریدنی تھی، اب دیکھیں یہاں دوسری مرتبہ پھر خریدنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسے دیے اور جنت کی ضمانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ ان پہ بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے، غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے۔ غزوہ بدر میں خیر بہت سارے صحابہ شریک نہیں تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کوئی منصوبہ بندی والی جنگ نہیں تھی، یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا کہ وہ جی قافلے کو لوٹنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور کچھ بندے آ جائیں، وہ 313 لوگ
نکلے، اللہ نے وہ قافلہ دوسرے راستے سے نکال دیا، ادھر سے ایک جنگی لشکر بھیج دیا۔ وہ کوئی جنگ کی تیاری سے مسلمان گئے ہی، جنگ کے لیے کوئی 2 گھوڑے لے کے جاتا ہے۔ ٹوٹل لشکر میں کتنے گھوڑے تھے؟ 2، تلواریں بھی پوری نہیں ہیں، اسلحے اور وسائل بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت عثمان ساتھ جانا چاہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان تیری بیوی بیمار ہے، توجہ کرنا، کیا کہا؟ تیری بیوی بیمار ہے، تو اس کی خدمت کر، تو اس کی کیا کر؟ خدمت کر، تیرے گھر میں ضرورت ہے، جہاد واسطے باقی مسلمان تھوڑے، تو جس کے گھر میں شدید ضرورت ہے، بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، ماں بیمار ہے، بوڑھا باپ بیمار ہے، اور وہ سب کچھ چھوڑ کے تبلیغ پہ جا رہا ہے، جہاد پہ جا رہا ہے، تو یہ اسلام کی تعلیمات کا، اس کو سمجھا ہی نہیں اس نے اسلام کی تعلیمات۔ اسلام یہ ہے کہ وقت کا جو تقاضا ہے نا شریعت کا آپ سے، اس پہ عمل کرنے کا نام اسلام ہے۔ میں نے بڑی گہری بات کی، پتہ نہیں آپ سمجھے یا نہیں سمجھے۔ ایک ہے میرے جذبات کہ اب میں یہ کام کروں، اسی مثال کو لے لیں، حضرت عثمان کا جذبہ تھا کہ میں بھی تلوار لوں اور اللہ کے راستے میں جنگ کے لیے جاؤں، یہ ان کا جذبہ تھا، اور وقت کا تقاضا یہ تھا کہ بیوی بیمار ہے، اس کی خدمت کے لیے گھر میں رکا جائے۔ اب شریعت کہتی ہے کہ آپ جذبات کو قابو میں رکھو اور تقاضے کو سمجھو، جو وقت کا تقاضا ہے، وقت کا شریعت کا حکم ہے، اس پہ عمل کرو، یہ اسلام ہے اور یہ ایمان ہے۔ حضرت عثمان اگر بیوی کو چھوڑ کے بدر میں چلے جاتے تو یہ درست تھا یا غلط تھا؟ غلط تھا، تبھی نبی نے جانے نہیں دیا نا، یار میں بیوی بیمار ہے، موت و حیات کی کشمکش میں، اور دیکھیے ایسا ہی ہوا کہ حضور وہاں تھے، پیچھے سے ان کی طبیعت بگڑی، حضور ادھر سے فتح کی خوشیوں کے شادیانے بجاتے مسلمان آ رہے ہیں، اور ادھر مدینہ منورہ میں حضور کی بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی بہت ہو گئی۔ تو بہرحال ایک بڑا اہم مسئلہ کہ جذبے، خواہش اور اپنے جوش پہ عمل کرنے کا نام دین نہیں ہے، جس وقت جو شریعت کا حکم ہے اس کو پورا کرنے کا نام دین ہے۔ حضرت عثمان اب پریشان کہ میری ایک حضور کے ساتھ نسبت تھی وہ ختم ہو گئی، میں حضور کا داماد تھا، حضور میرے سسر تھے، پریشان رہتے تھے، لیکن کہہ نہیں سکتے۔ اللہ نے عرشوں سے عثمان کو پریشان دیکھا تو نبی کی طرف پیغام بھیجا کہ اپنی دوسری بیٹی بھی عثمان کے نکاح۔ حضور نے خود جب حضرت عثمان سے کہا نا تو یہ کہا کہ میں یہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، میری مرضی تو ہے ہی ہے، لیکن یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ سیدہ ام کلثوم حضرت عثمان کی عقد نکاح میں تھی، تو دوسری بیٹی بندہ وہاں ہی دیتا ہے جہاں 100 نہیں 101% اطمینان ہو۔ ہم سب بہنوں بیٹیوں والے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کی بہن بیٹی کسی جگہ مشکل میں ہو تو وہ دوئی رشتے نہ گے نا پتا دل کے رہنا رہنے وہ یہ چانڈ مرا، ہم کیا کہتے ہیں وہ جڑی ہک دیتی ہوا بہو نے، دیکھ لیا ہم نے تمہیں، تم کیسے لوگ ہو، ذلیل کرتے ہو، تم حقوق ادا نہیں کرتے، خوار کرتے ہو، ہم بالکل آمادہ نہیں ہوتے۔ دوسرا رشتہ بندہ تب ہی دیتا ہے جب داماد آپ کے سینے کو ٹھنڈا کر کے رکھتے۔ حضور نے دوسرا رشتہ دے کے بتا دیا کہ عثمان نے میرے سینے کو ٹھنڈک پہنچائی، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں۔ سیدہ ام کلثوم ایک ہی بیٹی وہ جو حضرت عثمان کے نکاح میں دی تھی، پیچھے سیدہ فاطمہ تھی وہ حضرت علی کے نکاح میں دے دی، سیدہ ام کلثوم کی بھی وفات ہو۔ اولاد کا دکھ سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے، اور حضور نے یہ 8 کے 8 دکھ اپنی زندگی میں، 7 دکھ اپنی زندگی میں دیکھ لیے۔ آپ کی اولاد، آپ کے بیٹے تو سارے فوت ہو گئے، یہ دکھ دیکھ کے اللہ نے نبی کے اجر میں اور زیادہ اضافہ کیا۔ تو سیدہ ام کلثوم بھی وفات پا گئی، اب حضرت عثمان پریشان ہیں، لیکن اب تو کوئی آپشن ہے ہی نہیں،
تو حضور نے تاریخی جملہ کہا جو شاید حضرت عثمان کی فضیلت کے لیے حرف آخر ہے. آپ نے فرمایا عثمان میری اگر 100 بیٹیاں ہوتی وہ ایک ایک کر کے مرتی جاتی، کعبہ کے رب کی قسم میں تجھ عثمان کے نکاح میں دیتا ہے. اس سے زیادہ خوشی کی انتہا کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہیں حضرت عثمان سے کہ کہہ رہے ہیں کہ 100 بیٹیاں ہوتی میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا چاہتا. بہت خوش نصیب، انتہا درجے میں خوش نصیب. سخاوت کو دیکھو، حیا کو دیکھو. ان کی سیرت کے سمندر میں سے چند موتی نکال سکتے اس مختصر وقت. حضور بیٹھے ہیں، اس طرح بندہ گھر میں بیٹھتا ہے، بعض اوقات چوڑا لائے ہوئے ہونا، صرف بنین پائی ہوئی ہونی. گھر کے کپڑے اور باہر کے کپڑوں میں فرق ہوتا ہے. حضور بیٹھے ہیں، حضرت ابوبکر گھر تشریف لائے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے. حضرت عثمان تشریف، حضرت عمر تشریف لائے، اسی طرح بیٹھے رہے. حضرت عثمان نے اجازت مانگی، آپ نے فرمایا انہیں ذرا روکو. آپ درست ہوئے، اپنے کپڑے درست کیے، اپنے وہ جو تہبند مجلہ کے سانس لینے اسے درست کیا، اور پھر کہا کہ عثمان کو اندر بلا لے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ ابوبکر عمر بھی آئے، اب ویسے ہی بیٹھے رہے بے تکلف سے ماحول میں اسی میں، اور عثمان آئے تو آپ نے بڑے اہتمام سے بڑے سلیقے سے اپنے کپڑوں کو درست کیا. تو حضور نے فرمایا کہ میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کریں. عظیم شخصیت سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کریں. شرم و حیا کا اگر کوئی دیوان مرتب کیا جائے، اس میں فہرست مرتب کی جائے، تو بلا سوچے سمجھے اس میں پہلا نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. آج کے نوجوان کے لیے سبق کہ سیدنا عثمان کا نام لیتے ہو تم بھی حیا کے پیکر بن جاؤ. تمہاری نظر میں بھی حیا ہونا چاہیے، تمہاری نگاہوں میں بھی حیا ہونا چاہیے. حیا کے پیکر بن کے سیرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا. سب سے زیادہ ان کا جو وصف مشہور تھا سخاوت اور حیا، یہ ان کے دو اوصاف خاص. اسی وجہ سے انہیں جنت کی بشارتیں بھی ملی. غزوہ تبوک کے موقع پہ جب حضرت عثمان، حضور نے اعلان کیا کون دے گا، حضرت عثمان ایک مرتبہ بھی کھڑے ہو گئے، اتنی سواریاں سامان سمیت. پھر حضور نے پوچھا، پھر حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اتنی سواریاں سامان سمیت میں دیتا ہوں. تیسری مرتبہ اعلان کیا، ابھی کوئی نہ اٹھا تھا. حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اتنی سواریاں سامان سمیت دیتا ہوں. حضور مسکرائے، آپ کا چہرہ خوشی سے چمکا. آپ نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. اے عثمان آج کے بعد تو جو مرضی کرتا رہے، میں محمد الرسول اللہ بتا کے جا رہا ہوں تجھے تیرا کوئی عمل نقصان نہیں. جنت کی بشارتیں پانے والا، 2 نور پانے والا، 2 ہجرتیں پانے والا، بڑی فضیلتوں کا مستحق ہے. لیکن ان کی فضیلت کا جو سب سے نمایاں پہلو ہے وہ صلح حدیبیہ کی موقع. واقعہ اس کی تفصیل کا موقع بھی نہیں آپ حضرات کے ذہن میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں، کفار نے روک لیا کہ ہم نہیں آنے دیں گے، تو قاصد بنا کے بھیجنا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا. یہ مکہ مکرمہ میں گئے، ان کے مکہ والوں سے اچھے تعلقات تھے، بڑے تاجر بھی تھے اور ایماندار دیانتدار، سارے اوصاف ان میں تھے. تو مکہ والوں نے حضرت عثمان کا استقبال کیا اور انہیں کہا کہ بھائی تمہارے نبی کو تو ہم نہیں آنے دیتے، لیکن آپ مکہ میں آ گئے ہو تو یہ رہا بیت اللہ، آپ طواف کر لو، ہم تمہیں نہیں روکتے. جو مسلمان صرف ایک مرتبہ بیت اللہ دیکھ آئے نا، اس کی جو طلب اور اس کی جو تڑپ ہوتی ہے اس کو وہی سمجھ سکتا ہے. اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. اور جو رہا ہی بیت اللہ میں ہو، مکہ میں رہا ہو، پھر وہاں سے اسے زبردستی نکالا گیا ہو، پھر 6 سال بعد اسے بیت اللہ کی زیارت کا اور طواف کا موقع مل رہا ہو، اس کے کیا جذبات ہوں گے. لیکن قربان جائیے حضرت عثمان پہ. آپ نے فرمایا کہ جب میرے نبی کو طواف کی اجازت نہیں تو عثمان بھی طواف کرنے کے لیے تیار. یا علماء نے ایک جملہ لکھا ہے کہ صحابہ نے حضور کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی،
کسی نے مال قربان کیا، کسی نے اولاد قربان کی، کسی نے جان قربان کی۔ حضرت عثمان وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنی عبادت بھی نبی پہ قربان کر۔ اب وہاں مذاکرات ہو رہے ہیں، کچھ دیر ہو گئی تو ایسے موقع پہ افواہیں پھیل جاتی ہیں۔ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں نے اس خبر کو سچ سمجھ لیا۔ ایک طبقہ ہے جو بڑا زور ڈالتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، بڑا زور ڈالتا ہے، اس پہ تقریریں کرتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں۔ دلیلیں ان کی کیا ہوتی ہیں؟ اونٹ پٹانگ ادھر سے لی ادھر سے لی اور ملا کے نتیجہ نکال لیا۔ تو کیا عالم الغیب افواہ کو حقیقت سمجھتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، جو عالم الغیب ہو، چلو آسان لفظ ہے، جو جھوٹ کو سچ سمجھ لے وہ عالم الغیب ہو سکتا ہے؟ یہ جھوٹ تھا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، حضور نے کیا سمجھ لیا؟ سچ سمجھ لیا کہ واقعتاً ایسا ہو گیا۔ مسلمان غصے میں، حضور غصے میں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم جنگ کے لیے آئے نہیں ہیں، ہم جنگ کے لیے آئے نہیں ہیں، عمرے کے لیے آئے ہیں، لیکن میرے عثمان کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا ہے، میں مر جاؤں گا عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہ جاؤں۔ اے صحابہ تم بھی تیار ہو؟ جی یا رسول اللہ تیار ہے۔ ایسے نہیں بھائی میرے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ کر۔ حضور کی کر کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے، صحابہ آ رہے ہیں، حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں۔ اور پھر جب سارے صحابہ کی بیعت مکمل ہو چکی، آپ نے فرمایا کہ اپنے ایک ہاتھ کو، کہ یہ رہا عثمان کا ہاتھ، یہ رہا، میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا۔ فضیلت کی انتہا دیکھیں، عظمت کا آخری مقام دیکھیں۔ حضور اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کے یوں کہتے ہیں کہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں۔ اب نیچے حضور کا ہاتھ، اوپر سمجھیں ہاتھ تو حضور کا، لیکن حضور کس کا قرار دے رہے ہیں؟ حضرت عثمان کا۔ نیچے حضور کا ہاتھ، اوپر حضرت عثمان کا ہاتھ، اور اوپر ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ، اسی رکوع میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ، ان کے ہاتھوں کے اوپر، نیچے نبی کا ہاتھ، درمیان میں عثمان کا ہاتھ، اوپر خدا کا ہاتھ۔ تو جو ہاتھ نبی اور خدا کے ہاتھوں کے درمیان میں آ جائے، اگر وہ جنتی نہیں ہے تو پھر اور کون جنتی؟ یہ اخلاص ہے، محبت ہے، جان کی قربانی کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ میرے رب کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے کہ اے کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کے نبی سے بیعت کرنے والوں، میں اللہ، لقد رضی اللہ، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، میں تم سب ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ لقد، اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں۔ اور جس ہستی کی وجہ سے بیعت ہو رہی ہے اس کی پھر کیا عظمت؟ جس کا بدلہ لینے کے لیے لوگ بیعت کر رہے ہیں ان کی بخشش ہوگی، ان سے رضا کا اعلان ہو گیا، اور جس کی خاطر ہو رہی ہے اس کی عظمت کا کیا عالم، اس کا کیا مقام ہوگا۔ تو یہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوں فضیلت نکھر کے سامنے آتی ہے۔ پھر مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنتے ہیں اور انتہائی ظلم کے ساتھ، انتہائی تشدد کے ساتھ انہیں شہید کیا جاتا ہے۔ ان کی شہادت کا واقعہ آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہیں۔ اس میں جو سب سے خاص پہلو ہے کہ جب ان بلوائیوں کا، حملہ آوروں کا زور بڑھا نا، وہ مدینہ میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ آپ شاید کبھی سوچتے ہوں کہ حضرت عثمان خلیفہ تھے، ان کے پاس فوج تھی، پولیس تھی، صحابہ کرام موجود تھے، تو ان حملہ آوروں کو روکا کیوں نہیں گیا؟ تو حضرت عثمان اجازت نہیں دیتے تھے۔ حضرت عثمان کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے نبی کے شہر میں لڑائی ہو۔ وہ حملہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تلواریں ان کے ہاتھ میں ہیں، محاصرہ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ حضرت علی منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجیے، ہم ان کا کام تمام کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری وجہ سے میرے نبی کے شہر میں خون بہے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین، حضور کے دور میں تو یہ چھوٹے بچے تھے پھول جیسے، اس وقت یہ ماشاءاللہ ہٹے کٹے جوان بن چکے تھے حضرت عثمان کے دور میں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے میرے بیٹوں، عثمان کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، کوئی دشمن اندر نہ جانے پائے۔ لوگ صحابہ میں
دشمنی اور عداوت کے تذکرے کرتے ہیں، اور حقیقت کیا ہے کہ علی کے بیٹے عثمان کے پہرے دار دروازے پہ کھڑے ہیں، اور علی کے بیٹوں کی پھر جرت بھی دیکھیں، حضرت عثمان کو شہید کرنے کے لیے کوئی دشمن دروازے سے داخل نہ ہو سکتا۔ شیر خدا کے بیٹے کھڑے تھے، ان سے کون لڑ سکتا تھا؟ ان بدبختوں نے پچھلی طرف سے دیوار سے سوراخ کیا اور وہاں سے اندر داخل ہوئے۔ حضرت عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اچانک آتے ہیں، حضرت عثمان پہ وار کرتے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون قرآن کے اوراق پہ گرتا ہے، اور وہ اپنی جان آفرین کے سپرد کرتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں شہید بڑے ہیں، شہیدوں کا مقام بھی بڑا ہے۔ شہید جس جگہ شہید ہوتا ہے، اس کا خون جس جگہ گرتا ہے، وہ جگہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گی۔ تو کسی کے حق میں بدر کا میدان گواہی دے گا، کسی کے حق میں احد کا میدان گواہی دے گا، کسی کے حق میں کربلا کا میدان گواہی دے گا۔ عثمان وہ خوش نصیب ہیں جن کے حق میں اللہ کا قرآن گواہی دے گا۔ قرآن کے اوراق نے خون عثمان کو جذب کیا، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے ان کے حق میں گواہی دے گا۔ اللہ ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اوصاف کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سخاوت، حیا، مسلمانوں کی خیرخواہی، مسلمانوں میں امن و امان کی کوششیں، ان اوصاف کو اللہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری نائب